بھائی آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ اوجڑیاں پھلانگ رہے ہیں. کیا پھلگ رہے ہیں؟ اوجڑیاں پھلانگ رہے ہیں. اوجڑیاں پھلانگ رہے ہیں. جی جی. اگر اوجڑی پہ سے پیر بچ جاتا ہے تو سڑک پہ پڑ جاتا ہے, اور اگر سڑک پہ پیر نہیں پڑ رہا ہے تو پھر اوجڑی پہ پڑ جاتا ہے. کہاں پڑ جاتا ہے؟ اوجڑی پہ. اوجڑی پہ پڑ جاتا ہے. اب جب اوجڑی پہ پیر پڑ جاتا ہے تو اوجڑی پھٹتی ہے دھماکے سے. کیسے پھٹتی ہے؟ دھماکے سے. دھماکے سے. اب جب دھماکے سے اوجڑی پھٹتی ہے, باخدا مجھے اوجڑی کا سانحہ یاد آ جاتا ہے. کون سا سانحہ ہے؟ اوجڑی کیمپ کا سانحہ. کس کا سانحہ؟ اوجڑی کیمپ. اوجڑی کیمپ کا سانحہ. دھنن دھوم دھنن, یہ اوجڑی کیمپ کا سانحہ. بات یہ ہے میرے بھائی کہ لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جی اسی وجہ سے لوگ آج کل زیادہ جانور قربان کرتے ہیں. صحیح فرمایا. اور قربانی ایک فریضہ ہے بالکل جس کو لوگ ادا کرتے ہیں. بالکل صحیح. میں اس بات پہ تو آپ کی اختلاف ہے ہی نہیں نا. بے شک قربانی ایک فریضہ ہے. کیا ہے؟ فریضہ. فریضہ. اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنا فریضہ جو ہے دوسرے کے گھر کے سامنے باندھ دیں. جی یہ فریضہ میں نہیں ہے. جی. کیا میں نہیں ہے؟ فریضے فریضے میں نہیں. اب جو قربانی کے ان کے جو جانور ہیں وہ قربانی کے لیے ہیں, اپنے گھر کے سامنے باندھیں. دوسروں کے گھر کے دیواروں کے سامنے قربانی کے جانور باندھنا فریضہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ فریضہ. فریضہ نہیں. اور ٹھیک ہے. مگر لوگ چاہتے ہیں کہ قربانی گھر کے دروازے کے سامنے کی جائے. اب یہ جو بات ہے اس سے مجھے ایسا لگا جیسے آپ شاید مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں نان مسلم ہوں. کیا ہوں؟ نہیں میں نہیں کیا ہوں؟ کیا ہوں؟ آپ ایک تو ہر بات مجھ سے ریپیٹ مت نہیں کروائیے. کیا ہوں میں؟ نان مسلم. ایسا نہیں. استغفر اللہ. الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اینڈ آئی نو وہ اس قربانی فریضہ ہے سا آنکھوں پہ. لیکن دوسروں کو تکلیف دینا کوئی فریضہ میں نہیں ہے. یہ غلط کانسیپٹ. کیا ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ اپنے فریضے کی اوجڑی وغیرہ دوسروں کے گھر کے سامنے نہیں پھینکنی چاہیے. رہتے کہاں ہیں آپ؟ دھوراجی. کہاں؟ دھوراجی. دھوراجی سوسائٹی میں نے ایک پورشن لیا ہے. کیا لیا؟ پورشن. یہ آپ پلیز آپ مجھ سے ہر دفعہ پوچھیں مت. ہیبٹ ہے. ہیبٹ ہے. گھر والے بھی اس بات سے, لیکن مزہ نہیں آتا نا جب ہر ایک کی اپنی ایک عادت ہوتی نہیں ہوتی. جی. اب میں آپ کا لوز اسٹاک دیکھتا ہوں, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ایک آپ کی ہیبٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو میری بھی ہیبٹ ہے. یہ تو کرنا پڑے گا ورنہ اس کو یہاں بات چیت میں اجازت چاہوں گا. آپ دھوراجی میں رہتے ہیں؟ کہاں ہے تم؟ دھوراجی. دھوراجی. آپ نے ایک گھر کا پورشن پورشن کرائے پہ لیا ہوا ہے. اب کرائے کا پورشن تو لیا ہوا ہے ہم نے. اب کیا ہے, ہمارے گھر کے سامنے جو ہے ایک صاحب رہتے ہیں, وہ ویری منی مین, وہ پیسے والے ہیں, بگ مین. بچے کو کہہ دیتے ہیں بگ مین دی لالٹین, بڑے پیسے والے. انہوں نے کیا کہا کہ قربانی کے لیے ایک گائے, ایک بیل اور 16 بکرے خریدے. کیا خریدا؟ ایک گائے, ایک بیل اور 16 بکرے. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. یہ خریدے. تمیز سیکھنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تمیز سیکھنے کی ضرورت ہے. تم کو تمیز سیکھنی چاہیے کہ مہمان سے کس طرح سے مخاطب ہوا جاتا ہے. اور میں یہاں پر جو ہے وہ خود نہیں آیا ہوں, تم نے مجھے بلایا ہے تب میں آیا ہوں. آپ مسلسل مجھ سے تم کہہ کے مخاطب ہو رہے ہیں جبکہ میں آپ سے آپ کہہ رہا ہوں. او بات سنو, کسی پھرکی میں نہ رہنا, کسی پھرکی میں نہ رہنا کہ تم کچھ ہو. میں تو تم کو بھی بائی پاس کر کے تمہیں ایسی ایسی سنا سکتا ہوں کہ اللہ معاف کرے, مجھے خود جھجھلی آ گئی ہے کہ میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں. تمیز سے بیٹھنا ہے بیٹھیں, ورنہ چلے جائیں یہاں سے. بتاؤ, ہماری عید خراب ہو گئی ہے اور ہم سے کہتے ہیں چلے جائیں. تمہارے پروگرام میں بیٹھنے کے لیے تو میں نے اپنے سارے پروگرام چھوڑ کے آیا ہوں. پھر جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیں آپ. اور تو کوئی امریکن ہے جو میں تیری بات غور سے سنوں؟ نہیں سنتا, نہیں سنتا. میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. آپ کیا کرتے ہیں؟ کون آپ کرتے تھے؟ چاند دیکھنے سے پہلے بڑا کچھ کرتے تھے, لیکن جب سے یہ چاند دیکھنے والی کمیٹی سامنے آئی ہے, ایک ایک بندے کو پھڑ پھڑ کے ہم پوچھتے ہیں
یہ چاند دیکھنے والی کمیٹی تم نے بنائی ہے، آپ نے بنائی ہے یا تو نے بنائی ہے؟ آپ پہلے مہمان ہیں جو واقعی بہت ہی بے غیرت مہمان ہیں۔ اوہو، تم جیسے میزبانوں کو تو اللہ سمجھے گا۔ آپ ریکارڈنگ کے دوران پان کھانا روک دیں گے؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت لوگوں میں بڑی عام اور کامن پائی جاتی ہیں، میں نہیں کر سکتا، اس کے بغیر دماغ کام نہیں کرتا۔ تو اس طرح تو مشکل ہو جائے گی میرے لیے۔ پیک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تمغوں کے اوپر، بیان تو آپ سرکاری فنکشنز میں جایا کریں نا، کیا فرمایا آپ نے؟ آپ سرکاری فنکشنز میں جایا کریں۔ سرکاری فنکشن میں جاؤں میں جی، تاکہ دوسرے دن صبح شام کے اخبار میں ایک میری فوٹو چھپے اور جس کے نیچے لکھا ہوا ہو کہ ایک قوال کا غیر سنجیدہ فورس اونلے پڑے ہوئے تالی بجا رہے ہیں۔ نہیں، سرکاری فنکشنز میں گورے آتے ہیں، ہاں، گوروں کو قوالی سمجھ میں آتی ہے، پھر آپ کی قوالی سن کے وہ آپ لوگوں کو اپنے ملک بلواتے ہیں۔ ابھی بھی بات کریے، گوروں کو پاکستان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو قوالی کیا خاک سمجھ میں آئے گی؟ ٹون ہونے کے بعد تو گوروں کو پی ٹی وی کا خبر نامہ سنا دو، اس پہ بھی ناچنے لگتے ہیں وہ تو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تھوڑے دن پہلے اسلام آباد میں میں نے ایک اللہ معاف کرے کیا تھے، وزیر تھے، ان کے گھر میں نے قوالی کری۔ اب جب قوالی میں نے شروع کری بھائی انور، پہلے ہی بند جب میں نے کہا تو وہ وزیر کہنے لگے بس۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جس طرح قحط سے کسی علاقے کو آفت زدہ قرار دیا جاتا ہے اسی طرح آج سے میں تمہاری قوالی کو آفت زدہ قرار دے رہا ہوں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا، گاتے ہوئے قوال کو بند کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پاکستان میں القاعدہ کے کسی کارکن کو کھلا رکھنا۔ میں نے قوالی پوری کری، میں نے کہا طے شدہ قوالی سے ہٹنے نہیں دوں گا تمہیں۔ جی سمجھے؟ میں نے کہا طے شدہ قوالی سے ہٹنے نہیں دوں گا، پوری قوالی۔ لوگ اٹھ اٹھ کے جانے لگے، پہلے بند کے بعد لوگ اٹھ اٹھ کے جانے لگے۔ میں نے کیا کرا، جا کے گردن پکڑ کے ان کی گدیاں موڑ کے میں نے پوری قوالی سنا دی۔ پھر وزیر نے آپ سے کیا کہا؟ وزیر مجھ سے کہنے لگے کہ الفوں میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ قوال کو پوری قوالی سنانی ہوگی۔ میں نے فوٹ وہیں پہ انور بھائی، میں نے وہاں پر الفوں پہ ایک زبردست قوالی گائی، چچڑے اڑا دیے میں نے سب کے۔ یاد ہے آپ کو؟ ہاں یار، سناؤں؟